بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ گھر بیٹھ کر کام کو اس وقت تک اپنانا ہوگا جب تک کورونا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بل گیٹس۔ اذان کی آواز سے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جرمنی نے اذان پر پابندی ہٹا لی۔ ایران نے سعودی عرب کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ بھارتی پارلیمنٹ کو مقبوضہ وادی کی تقسیم کا آئین ختم کرنے کا اختیار نہیں، سابق جسٹس۔ صدر ٹرمپ نے شکست کی صورت میں اقتدار کی منتقلی کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی میں لوٹے ہوئے اثاثے واپس کرنے پر زور۔ ویڈیو گیمز بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مفید ہے، ایک حیران کن تحقیق۔ بہت زیادہ اور بہت کم سونا دماغ کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار۔ شادی کی تقریب میں ماں کی شرکت سے کورونا سے پورا خاندان جان سے گیا۔ اسرائیل کی پہلی کمرشل پرواز سعودی عرب سے ہوتی ہوئی بحرین پہنچ گئی۔ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو دوبارہ ووٹ نہ دو، بس بہت ہو گیا، آپ پہلے ہی دنیا کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر چکے ہیں، چائنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر کام کرنے کی ثقافت کو اس وقت تک اپنانا ہوگا جب تک کورونا وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ کورونا سامنے آنے کے بعد دنیا کی مختلف کمپنیوں نے ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی، اور یہ طریقہ اب بھی جاری ہے، مگر ہمیں گھر سے کام کرنے کو اس وقت تک رواج بنانا ہوگا جب تک وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، جس کے پیش نظر کمپنیاں بھی اپنے ملازمین سے گھر بیٹھے ہی کام لے رہی تھیں، مگر اب کورونا کا خاتمہ ہونے کے بعد کچھ کمپنیاں کھل گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ گھر بیٹھ کر کام کرنے کے کلچر کے تسلسل کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک وبا ختم نہیں ہو جاتی۔ بل گیٹس نے کہا کہ دنیا میں 20 سے 30% کمپنیاں نے اپنے 50% ملازمین کو گھر بیٹھ کر کام کرنے کی سہولت دی، جبکہ ان کے نصف ملازمین باقاعدگی سے دفتر آ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال میں نے کام کی غرض سے کہیں بھی سفر نہیں کیا، حقیقت میں مجھے بہت زیادہ وقت ملا جس کے دوران میں نے مختلف چیزوں اور مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کی۔ جرمنی میں اذان دینے پر پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ جرمن عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اذان کی آواز سننے والوں کے کسی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقامی مسجد کو نماز جمعہ کے لیے اذان دینے کی اجازت ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ ایک قصبے کی انتظامیہ کی اس اپیل پر سنایا جس نے مسجد کی انتظامیہ کو اذان دینے پر عائد پابندی کے سابقہ فیصلے کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ 2018 میں جرمنی میں ایک مقامی عدالت نے مسجد کے قریب رہنے والے ایک مقامی مسیحی جوڑے کی شکایت پر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ جوڑا مسجد سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا۔ اس نے شکایت کی تھی کہ مسجد کے مؤذن کے ذریعے جمعہ کے روز لاؤڈ سپیکر پر دی جانے والی اذان ان کے مسیحی عقائد اور مذہبی آزادی کے منافی ہے۔ ایرانی سفیر نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں سعودی عرب کو جامع علاقائی مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے ایندھن، خوراک اور ادویات کی ترسیل کو روکنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر غیر انسانی فعل کے طور پر قحط کو لڑائی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی اہلکاروں پر انحصار کرنے کی بجائے باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے تحت تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ جامع علاقائی مذاکرات میں حصہ لے۔ بھارتی پارلیمان جسٹس ریٹائر حسنین مسعودی نے مقبوضہ وادی سرکاری زبان بل 2020 کو بھارتی آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون مقبوضہ وادی تنظیم نو ایکٹ کا نتیجہ ہے۔
جسٹس ریٹائر حسنین مسعودی نے کہا کہ یونین آف انڈیا سے الحاق کے وقت مقبوضہ وادی ایک خود مختار ملک تھا جس کا اپنا آئین تھا جو دوسرے راجواڑوں کے برعکس 1950 تک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے 1899 میں اردو کو مقبوضہ وادی کی سرکاری زبان بنایا تھا اور مقبوضہ وادی کی آئین ساز اسمبلی نے بھی اردو کو ہی ریاست کی سرکاری زبان رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کو 2 بھارتی ایریا میں تقسیم کر کے اس کے آئین کو ختم کر دے۔ جسٹس مسعودی نے کہا کہ ریاست کا آئین ابھی نافذ ہے اور اردو جو ریاستی آئین کی دفعہ 145 کے تحت ریاست کی سرکاری زبان ہے اب بھی مقبوضہ وادی کی سرکاری زبان ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اور پارلیمنٹ اس کو منسوخ کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتی۔ آئین کو صرف آئین ساز اسمبلی یا رائے شماری کے ذریعے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مقبوضہ وادی کا آئین کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اب بھی نافذ العمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست کی صورت میں پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو اس بارے میں سب علم ہے۔ ایک مرتبہ پھر پوسٹل بیلٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے، فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ صدارتی انتخابات میں صرف 41 دن رہ گئے ہیں اور انتخابی پولز میں صدر اپنے حریف جو بائیڈن کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں بہت عرصے سے ووٹوں کے متعلق شکایت کرتا آ رہا ہوں اور یہ بل تباہ کن ہے۔ جب صحافی نے ضمنی سوال کیا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ووٹوں سے جان چھڑائیں تو اقتدار کی منتقلی نہیں ہوگی بلکہ پرامن طور پر اقتدار کا تسلسل جاری رہے گا۔ دوستو، 2016 میں بھی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کی امیدوار ہیلری کلنٹن کے خلاف مقابلے کے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں جمہوریت پر حملہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بدعنوانی اور دیگر جرائم سے اکٹھی کی گئی دولت سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لوٹے ہوئے اثاثے فوری طور پر واپس کروائے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جن ممالک میں یہ دولت رکھی جاتی ہے ان کے اعلیٰ حکام کو ان مالیاتی اداروں پر فوجداری اور مالیاتی تعزیرات عائد کرنی چاہیے جو لوٹا ہوا پیسہ اور اثاثے وصول کر کے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی کارپوریشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کم ٹیکس والے ممالک میں اپنا منافع منتقل کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ایک طریقہ کار واضح کرنا چاہیے جو غیر قانونی مالیاتی ترسیل سے نپٹنے کے لیے قائم مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے کام کو مربوط کرے اور اس کی نگرانی کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے وسائل کا تحفظ کورونا وبا کے باعث ہونے والی کساد بازاری یعنی ریسیشن کی وجہ سے مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جائے گا۔ اسپین کی ایک یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق نے ویڈیو گیمز کو بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مفید قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اسپینش اوپن یونیورسٹی آف کیتلوینیا میں ہونے والی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت آنے والے برسوں میں بچوں کی یادداشت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس تحقیق کے لیے 18 سے 40 سال کی عمر کے 27 افراد کو شامل کیا گیا تھا جن میں سے کچھ ویڈیو گیمز کھیلتے رہے تھے جبکہ دیگر اس سے دور رہے تھے۔ اس دوران تمام افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بچپن سے قبل جو افراد ویڈیو گیمز کے شوقین تھے چاہے وہ کم وقت کے لیے ہی کھیلتے ہوں وہ ورکنگ میموری کے ٹیسٹوں میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو افراد گیم سے دور رہے ان کی ورکنگ میموری کمزور ریکارڈ ہوئی۔ گیم سے دور رہنے والے افراد کی معلومات کو ذہن نشین رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، در حقیقت وہ گیمز کھیلنے والوں کے مقابلے میں کچھ سست تھے۔
دوستو، اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کا جائزہ 1 ماہ تک مسلسل لیا جاتا رہا، جس کے بعد نتائج عکس کیے گئے تھے۔ چائنا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ اچھی نیند صحت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، مگر بہت کم یا بہت زیادہ سونا دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت کم نیند یعنی 4 گھنٹے یا اس سے کم، جبکہ بہت زیادہ سونا جیسے 10 گھنٹے یا اس سے اوپر وقت کے دورانیوں کو قرار دیا جاتا ہے، اور مثالی دورانیہ 7 گھنٹے ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں دماغ اپنے افعال درست طریقے سے جاری نہیں رکھ پاتا، توجہ مرکوز کرنا، سوچنا اور یادداشت کا تجزیہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 20,000 سے زیادہ مردوں اور خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو ایک اور تحقیق کا حصہ بنے تھے۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ 4 گھنٹے یا اس سے کم اور 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ سونے والے افراد کے دماغی افعال کے ٹیسٹوں کا سکور دیگر کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا۔ مصر میں شادی کی تقریب سے کورونا میں مبتلا ہونے والا پورا خاندان انتقال کر گیا ہے۔ مصر کا ایک خاندان اپنے عزیز کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کورونا سے متاثر ہوا تھا۔ شادی کی تقریب میں خاندان کی ماں نے شرکت کی تھی، جس سے ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ خاتون کورونا سے انتقال کر گئی اور ان کے انتقال سے چند روز قبل ان کے شوہر اور 2 بچوں میں بھی کورونا کی تصدیق ہوئی۔ خاتون کے بیٹے نے اپنی والدہ کے کورونا سے انتقال کی تصدیق کی تھی، جبکہ ماں کے انتقال کے 10 دن بعد ہی بیٹے نے انکشاف کیا کہ ان کے والد اور ایک بھائی بھی کورونا سے انتقال کر گئے ہیں۔ باپ کے انتقال کے چند روز بعد بیٹے نے تصدیق کی کہ وہ بھی کورونا میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ متاثرہ شخص بھی کورونا کے باعث چند روز میں ہی انتقال کر گیا۔ انتقال سے قبل اس شخص نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں کئی پوسٹیں کی تھی، جس میں اس نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کورونا کے مریضوں سے ملاقاتیں نہ کریں۔ متاثرہ شخص نے اپنی پوسٹ میں بتایا تھا کہ اس کے تمام اہل خانہ مارچ سے ہی گھر میں قرنطینہ ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ان کی والدہ عزیز کی شادی میں گئی تھی، جس کے بعد وہ کورونا کا شکار ہوئی اور ان سے گھر کے تمام افراد میں کورونا منتقل ہو گیا۔ اسرائیل کی پہلی براہ راست کمرشل پرواز بحرین پہنچ گئی۔ اسرائیل اور بحرین کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے فضائی راستے کھول دیے ہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کیا گیا تھا۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن کی طرف سے مبینہ طور پر امریکہ کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کرنے پر صدر ٹرمپ سیکپا ہو گئے۔ شہزادہ ہیری کی بیوی نے امریکی شہریوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی امریکی اقدار کو ووٹ دیں۔ ان کے اس بیان کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تلقین کر رہی ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب نہ کریں۔ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کی طرف سے اس بیان کے ذریعے بالواسطہ جو بائیڈن کی حمایت کرنے پر صدر ٹرمپ سیکپا ہو گئے اور ایک بیان داغ دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے شہزادہ ہیری سے ہمدردی ہو رہی ہے کیونکہ مستقبل میں اسے ہمدردی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ شہزادہ ہیری اور میگن کو اس طرح کا سیاسی بیان جاری کرنے پر برطانیہ میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ شاہی خاندان کے افراد ہونے کی وجہ سے ان سے توقع تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمی سے دور رہیں گے۔ چائنا نے کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق امریکی الزامات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ایک بڑی عالمی طاقت ہونے کی مناسبت سے اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چائنا نے امریکہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، آپ پہلے ہی دنیا کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر چکے ہیں۔ چائنا نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ میں اب تک 70 لاکھ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ سب سے بہترین طبی ٹیکنالوجی اور نظام کے باوجود امریکہ میں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز اور اس سے ہونے والی اموات کیوں واقع ہو رہی ہیں؟ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے اگر کسی پر ذمہ داری عائد کرنے کی ضرورت ہے تو چند امریکی سیاستدانوں کو اس کا جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔
دوستو چائنا کے اس بیان پر روس نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔